والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله. سورہ الدخان کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت. دخان کا معنی ہے دھواں. اس صورت میں دھویں کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا یہ دھواں گزشتہ زمانے کے کسی دھواں کی طرف اشارہ ہے یا یہ آئندہ ہوگا. عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب پوری سطح زمین پر دھواں چھا جائے اور مکے کے اس قحط کی طرف بھی شاید اس میں اشارہ تھا کہ جہاں لوگوں کی نظریں کمزور ہو گئی تھی کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے اور ان کو دھواں نظر آ رہا تھا. بہرحال جو بھی مراد ہو قرآن مجید کی آیات میں متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں. اب یہ جس دھویں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس سے تو صاف اشارہ نکلتا ہے کہ یہ قیامت میں یہ ضرور پذیر ہوگا. اس لیے کہ آنکھوں کی نظر کی کمزوری کی وجہ سے جو دھواں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں دھواں تو نہیں ہوتا، وہ تو نظر کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. اور قرآن نے اس کو دخان مبین فرمایا. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، ایک کھلا دھواں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہوگا کسی کو، اور اس کی بنیاد نظر کی کمزوری نہیں ہوگی بلکہ وہ حقیقت ہوگی اور حقیقت میں ایک دھواں ہوگا. وہ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی. لیکن اس صورت کے اندر قرآن کی عظمت اور رسول کی عظمت کی طرف بڑے بڑے اشارات ہیں. حامیم والکتاب المبین. حامیم کا معنی تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی جو کھلی کتاب ہے. کھلی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی تصدیق کے لیے، اس کی حقانیت کے لیے، اس کی صداقت کے لیے، اس کی من جانب اللہ منزل ہونے کے ثبوت کے طور پر کوئی باہر کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر دلائل ہیں. قرآن مجید کے اندر خود دلائل ہیں اس بات کے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی. اب جتنے بھی آپ اعجاز القرآن کے موضوع پر جتنا بھی آپ مطالعہ کریں، قرآن کے وجوہ اعجاز، اعجاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو بندہ اس سے عاجز ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکتا. بندہ اس سے عاجز ہے، کمزور ہے، وہ نہیں کر سکتا. اس جیسی کوئی کتاب وہ پیش نہیں کر سکتا. اس کو اعجاز القرآن کہتے ہیں. تو اعجاز القرآن کی جتنی بھی وجوہات ہیں وہ قرآن کے اندر ہی سے لی گئی ہیں، چاہے وہ قدیم وجوہات ہو یا نئی ریسرچ اور نئی تحقیق کے نتائج جو لوگوں کے سامنے آئے ہیں. ان سب میں یہ بنیادی بات ہے کہ قرآن کے جو وجوہ اعجاز ہے وہ خود اس کے اندر ہے. ایک
کوئی شخص جس نے نہ کسی کی شاگردی کی، نہ کسی سے کچھ سیکھا، نہ کسی کے مدرسے میں پڑھا اس نے، نہ کوئی کتاب اس نے پڑھی، نہ کبھی اس نے لکھا، نہ کبھی اس نے قلم ہاتھ میں لیا، نہ کبھی فلسفوں اور فلسفیوں کی مجلس میں وہ کبھی بیٹھا، نہ کبھی اس نے زندگی بھر فلسفوں پر کوئی بات کی، نہ وہ کبھی خطیب رہا، نہ کبھی وہ شاعر رہا، نہ کبھی اس طرح کی مجالس میں اس نے کوئی خطبہ دیا، کوئی تقریر کی، نہ معاشرتی مسائل پر، نہ سیاسی مسائل پر، نہ اجتماعی مسائل پر، کسی بھی مسئلے پر اس نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی، اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ اچانک وہ شخص اٹھتا ہے اور دنیا جہان کی تمام علوم کے بارے میں ایسی بحثیں کرتا ہے جو 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ بحث علمی بحث شمار ہوتی ہیں۔ ان سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہ اختلاف دلیل کی بنیاد پر نہیں کر سکے۔ وہ اختلاف تو کرتے ہیں لیکن وہ نبی کی کسی بات کو، قرآن کی کسی بات کو جھٹلا نہیں سکے۔ اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں گیا ہے۔ ایسا کوئی موضوع ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جس کا انسان کی ہدایت کے ساتھ تعلق، جس کا انسان کے نظام زندگی کے ساتھ تعلق، جس کا انسان کے بحیثیت بندے خدا بندگی کے راستے متعین کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور وہ موضوع قرآن نے نہ چھیڑا ہو۔ یعنی ایسے موضوعات اس نے چھیڑے ہیں ہدایت کے مطابق، ہدایت اس لیے کہ وہ کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب ہدایت کی کتاب، رہنمائی کی کتاب۔ تو رہنمائی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سارے موضوعات اس نے چھیڑے ہیں، چاہے وہ نظر آنے والے ہوں چاہے نظر نہ آنے والے۔ اس نے اس مکے کے لوگوں کے لیے جو صرف عرب کے حدود جزیرۃ العرب یا زیادہ سے زیادہ شام و روم سے واقف تھے، یمن سے واقف تھے، مصر سے واقف تھے، پوری دنیا سے بھی واقف نہیں، ان کے سامنے قرآن مجید نے زمینوں کا تصور دیا۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمین ایک نہیں ہے، 7 زمینیں۔ آج تک کسی نے متعین نہیں کہ وہ 7 زمینیں کہاں ہیں۔ اس میں صرف ان تاروں کے بارے میں جو لوگوں کو نظر آتے تھے، ستاروں کے بارے، سیاروں کے بارے میں جو لوگوں کو نظر آتے تھے، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ تو آسمان دنیا، یہ تو قریب والا آسمان ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس قریبی آسمان کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، چراغوں سے ہم نے اس کو خوشنما بنایا، اور اس کے بعد 7 آسمانوں کا تصور دیا، 7 آسمانوں کا تصور۔ آج تک ہم 7 آسمان کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس نے روح اور حیات کا تصور دیا، حیات الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے۔ اس نے زندگی کا تصور دیا، زندگی ایسی چیز بھی ہے جو آپ کے شعور میں ابھی تک نہیں آئی، زندگی کا تصور۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوئے انہیں مرے ہوئے نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا علم تو کیا، شعور ہی نہیں۔ اب دیکھیں ہم جو علم حیات کے بارے میں اور بایولوجی اور پتہ نہیں کیا اور کیا علوم وہ اپنے دماغ میں ڈال لیتے ہیں، ان پر تصنیف علم الحیات کے بارے میں، حیات انسانی اور حیات حیوانی کے بارے میں کئی تصنیفات کر ڈالتے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں معلوم کہ جس مردے کو تم قبر میں رکھتے ہو اور جس کی تم جنازہ پڑھتے ہو اور جس کے مال کو تم تقسیم کرتے ہو، جو زمین کے اندر منو مٹی تلے اس کو دفن کر دیتے ہو، اس میں ایک حیات ہے، اس کے ہاں ایک زندگی ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، ان کو رزق ملتا ہے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، وہ خوش ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کے راستے پر آنے والے ہیں ان کو بھی یہ کامیابیاں نصیب ہوں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو ڈر نہیں ہوگا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے احساسات وہ رکھتے ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ علم کے راستے دکھائے، دنیا کے بڑے بڑے ماہرین علم کو حیران کر دیا۔ اچھا ہمیں نہیں جانتے،
آج بھی حیران ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہتے ہیں، جو بڑے بڑے ماہرین اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں قرآن نے فرمایا کتاب مبین ہے، خود اس کتاب کے اندر اس بات کی دلیلیں ہیں، شواہد ہیں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا مبارک کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، خیر اور برکت والی کتاب ہے۔ اس سے جان چھڑانے کے لوگ، جان چھڑانا وہ لوگ چاہتے ہیں جو اس کی خیر و برکت سے ناواقف ہوتے ہیں، جو جہالت کی بنیاد پر، ناسمجھی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اس میں تو خیر و برکت ہی ہے، اس میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں تو سچائی ہی سچائی ہے۔ اور آپ اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہوتی یہ کتاب تو ہمارے اوپر یہ پابندیاں نہ ہوتی، یہ پابندیاں نہ ہوتی۔ اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا، برکت والی رات، یعنی جو جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ بھی برکت والی رات بن گئی، حالانکہ اس نے اسے نہ مانا، نہ اس پر ایمان لایا، نہ اس پہ عمل کیا۔ ظاہر ہے کسی رات میں اس کو نازل ہونی تھی، کسی رات میں تو وہ نازل ہوئی، تو ایک رات میں نازل ہوئی، جس رات میں نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر بنی۔ تو جو مومن اس پر عمل کرے گا، جو شخص اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دے گا، اس کی زندگی میں کتنی خیر و برکت ہوگی۔ یہ تو برکت والی کتاب ہے، خیر والی، منفعت والی کتاب ہے۔ اس نے تو تمہیں اٹھانا ہے، تمہاری اٹھانے کے لیے، تمہارے ذکر کے لیے، تمہیں پوری دنیا کے امام بنانے کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور دوسری جگہ فرمایا بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بھائی جس کتاب میں ان کا ذکر ہے وہ خود اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ جو کتاب ان کو شہرت دلاتی ہے، امامت دلاتی ہے، قیادت دلاتی ہے، عزت دلاتی ہے، احترام دلاتی ہے، دنیا کی قوموں میں ان کو نمایاں کرتی ہے، یہ خود اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی نزول اور اس کی برکات، اب ہم اس مسئلے میں پڑ گئے ہیں، اچھا وہ بات تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، اس کتاب میں ہمارے لیے کیا خیر اور برکت تھی، ہم اس مسئلے میں پڑ گئے کہ اچھا یہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس میں محفلیں، پتہ نہیں کیا کیا محفلیں منعقد کرنی چاہیے، اجتماعی ذکر و اذکار ہونی چاہیے، اجتماعی نفل پڑھنے چاہیے، اجتماعی ذکر ہونی چاہیے، مسجدوں میں چراغاں ہونے چاہیے۔ قرآن کیا چاہتا تھا اور ہم نے بات کو کہاں موڑ۔ لوگ پوچھتے ہیں جب قرآن میں یہ ہے کہ یہ انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ 15ویں شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس کے بارے میں تو بڑی فضیلتیں آئی ہیں، علماء نے لکھا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ٹھیک ہے انفرادی طور پر کچھ عبادات آپ کر لیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ اجتماعیت والی بات نہیں ہے کہ لوگ اس میں ایک مسجد کے اندر جمع ہو جائیں، وہاں پہ چراغاں ہوں، وہاں پہ کچھ لوگ تلاوت کریں، کچھ نعتیں پڑھیں، کچھ تقریریں ہوں، کچھ سر دھونے جائیں، کچھ خیرات کی جائے، کچھ مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، کچھ تو یہ چراغاں والی باتیں وہ یحییٰ برمکی جو ہارون رشید کے زمانے میں تھے، وہ برمک خاندان مجوسیوں کا خاندان تھا، انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ مسجدوں میں کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہ چراغ جلائے جائیں۔ انہوں نے تو حرم مکہ میں بھی چراغیں جلانے کی کہ دن کو وہاں پہ چراغیں جلائی جائیں، اس لیے کہ لوگوں کو اس آگ کے جلنے سے اور شعلے اڑنے سے کوئی نفرت نہ رہے، تاکہ وہ جو مجوسی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی لوگوں کی نفرت میں کوئی کمی رہ جائے کہ نہیں یہ چیزیں تو ہمارے یہاں بھی ہیں۔ یہ جو ہندو اور ہمارے بزرگ جو اکٹھے رہتے تھے اسی زمانے میں، اور اب بھی ہندوستان میں اس طرح کے ہیں، مسلمانوں میں غیر دانستہ طور پر اس طرح کے رواج آ رہے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو ہر ایک
ہر ایک سی چیز کو ہم قبول کرتے ہیں جو نئی ہوتی ہے، کوئی نئی چیز ہو، چاہے اس کا نہ اسلام کے ساتھ تعلق ہو، نہ دین کے ساتھ ہو، نہ انسانیت کے ساتھ ہو، بس ایک نئی چیز وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو، چاہے ہمارے ہمسایوں سے آ رہی ہو یا ہمارے آقاؤں سے آ رہی ہو، بس ہم اسے اپناتے ہیں۔ لہذا اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اسلام کی روح کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، کتاب نازل کرنے کا مقصد تمہیں اٹھانا تھا، تم اس پر عقیدہ رکھو، ایمان رکھو، اس کو اپناؤ اور اسے خدا کی طرف سمجھو، اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنائی ہے، اسے پیغمبر کی تصنیف نہ سمجھو، اسے اللہ کی تنزیل سمجھو۔ تو ہم وہ بات چھوڑ گئے، اس بات کی طرف ہم نے دھیان ہی نہیں دی اور ہم اسی بات میں پڑ گئے۔ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں کئی احادیث، امام ابو بکر جساس بہت بڑے عالم گزرے، حنفی عالم، وہ کہتے ہیں اکثر ضعیف روایات، اس میں کوئی بھی درست روایت نہیں۔ رمضان کے روزے کے بارے میں، شعبان کے روزے کے بارے میں تو صحیح حدیث موجود ہے، اور یہ حقیقت میں استقبال رمضان کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہینوں میں روزے رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں تو اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم کبھی کبھی ہمیں تو خیال ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناغہ ہی نہیں کریں گے، پورا شعبان ہی روزے رکھیں گے، پورا شعبان۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ ہم بھی استقبال رمضان کے لیے ہم کہتے ابھی سنتے آتے ہیں کہ رمضان تو آ رہا ہے، گرمی ہوگی، چلو اللہ خیر کرے گا، کچھ بارش تو ہو گئی، کچھ نہ کچھ تو آسانی ہو جائے گی، کوئی ایک طوفان آنے والا ہے، کوئی ایک بہت بڑی بلا آنے والی ہے، کوئی بڑی نعوذ باللہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، نہیں خیر سے گزر جائے گی، چلو 30 دن تو ہے ہی، پچھلے سال بھی گرمی تو تھی، تو چلو گزر ہی جائے گی، کسی طریقے سے گزر جائیں گے، سوتے ہوئے گزر جائیں گے، دن کو سارا دن سوتے رہیں گے اور رات کو ساری رات کھاتے رہیں گے، گزر جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استقبال رمضان کرتے تھے؟ پورا شعبان کا مہینہ اکثر وہ روزے رکھ سکے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور وہ رمضان کا مہینہ، تاکہ رمضان کے روزے بوجھ ہی نہ سمجھے جائے، بلکہ ایک عادت کے طور پر آپ اس کو لیں۔ یہ ہر مہینے جو 3 دن کے روزے ہیں، یہ جمعرات اور منگل کے جو روزے ہیں، ہم روزوں میں بڑے کمزور ہیں، بڑے بیکار ہیں۔ روزے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نفلی عبادت ہے، کوئی بڑی چیز نہیں، حالانکہ روزہ فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ براہ راست دوں گا۔ لیکن انسان روزے سے ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی روزے سے ہے تو کیا پتہ چلتا ہے جب تک اس نے لوگوں کے سامنے کھایا پیا نہ ہو۔ خفیہ عبادت ہے، خفیہ عبادت ہے۔ وہ بچے جو ماؤں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، سارے بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں بھی فرق تو ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی کوئی چیز آتی ہے گھر میں، وہ بچہ گھر میں نہیں ہوتا، باقی بچے تو ہوتے ہیں، تو ماں جو ہے وہ اپنی محبت کی بنیاد پر ایک چیز چھپا دیتی ہے اس کے لیے، کہتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس بیٹے کا حصہ ہے۔ پھر جب وہ بچہ آ جاتا ہے تو چپکے سے اس کو دوسروں سے چپکے سے، ہمارے گھرانے میں ایک مشہور بات ہے، ایک بچی کے بارے میں ابھی تک مشہور ہے، وہ بچی اب بوڑھی ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑی ہے، لیکن اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ہاں اس کے والد اس کو کچھ چیز دیتے تھے تو کہتے ہیں ہاں آگے جاؤ، اور آگے جاؤ کے ساتھ ہی اس کو ایک چیز دے دیتے تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ پھر بعد میں دوسرے بچوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جب ابو اس کو یا امی اس کو کہتے ہیں ہاں تم آگے جاؤ، تو آگے جاؤ کے ساتھ ہی اس کے جیب میں کوئی میٹھی کوئی چیز ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب بندوں کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی تو خفیہ طور کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں پتہ تھا کہ تم راتوں کو اٹھتے تھے، تم دن کو جب روزہ رکھتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اب میں تمہیں ایسی چیز میرے نے تمہیں چھپائی ہے، اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہے ایسی چیزیں، فرشتوں کی نظروں سے بھی چھپائی ہے، ان کے علم سے بھی وہ چیزیں چھپائی ہیں جو قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کو دیں گے۔ تو یہ محبت کی نشانی ہے۔ ہم نے محبت کو عشق میں تبدیل کر دیا۔ عشق تو مادی چیز ہے، عشق تو مادی چیز ہے، عشق تو
یہ شک تو عقلی چیز نہیں ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی اس کے الفاظ بھی تبدیل کر دیے, اس کے طریقے بھی ہم نے تبدیل کر دیے. ہم اس چیز کو شک کرتے ہیں جو ہے کہ آدمی پتہ نہیں وہ لوگوں کے لیے تماشا بن جائے, کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا آدمی ہے. حالانکہ اسلام تو ایسا دین تھا, میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں, درسوں میں یہ کہا کرتا ہوں, آپ نے کسی پیغمبر کے بارے میں سنا تھا کہ اس پہ کوئی وجد آ گیا تھا اور وہ بے خود ہو گیا تھا کبھی؟ سب سے زیادہ عقل کی بات اور سمجھ کی بات کہنے والے, سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والے, سب سے زیادہ گہرائی میں جانے والے لوگ, سب سے زیادہ اپنے آپ کو قابو کرنے والے لوگ, سب سے زیادہ اپنے آپ اور اپنے نفس کو قابو کرنے والے لوگ, وہ تو انبیاء تھے. علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا ایک جگہ, باچنی زوری جنوں پاسے گریباں داشتہ. کہتے ہیں مجھے پتا ہے میں ایک جنون میں مبتلا ہوں, لیکن اس جنون میں مبتلا ہونے کے باوجود اس جنون کا زور بھی مجھے پتا ہے کہ کتنا زور ہے اس جنون میں, اس میں کتنا زور ہے. ایسے زور تک نہ پہنچنے والے بھی اپنے گریبانوں کو پھاڑ دیتے ہیں, لیکن باچنی زوری جنون پاسے گریباں داشتہ, کہ مجھے پتا ہے کہ میں مرد مومن ہوں, میں ایک رسول کا متبع ہوں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی ایک مجنونانہ حرکتیں نہیں کی ہیں, کوئی مجنونانہ باتیں نہیں کی ہیں. ان کی حرکتوں سے, ان کی اداؤں سے, ان کے رفتار و گفتار سے, ان کے عمل سے, ان کے کردار سے یہ پتہ چلتا تھا کہ سب سے زیادہ صاحب الرائے آدمی ہے, سب سے زیادہ ہوشمند آدمی ہے. باچنی زوری جنوں پاسے گریباں داشتم در جنوں از خود نہ رفتن کار ہر دیوانہ نیست. ہر دیوانہ ایسا نہیں کر سکتا کہ دیوانہ بھی ہو اس حد تک اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور شریعت کی محبت میں آخری حد تک جانے والا, اور پھر اپنے گریبان کا لحاظ بھی رکھنے والا. تو یہ بنیادی بات ہے. رمضان ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے, اور ہم تو پہلے سے ایک تو ہم ان الفاظ اور ان اصطلاحات کو تبدیل کرنے والے ہیں, اور دوسری بنیادی بات یہی ہے کہ ہم ایک چیز کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے, اس طرح قرآن اور رمضان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے, وہ اپنے اوپر ہم بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ یہ نہ ہوتی یہ بوجھ تو ہم آزاد ہوتے. بس ٹھیک کیا کرے جی ہمارے اوپر تو پابندی ہے, کیا کرے جی ہمارے اوپر تو پابندی. آپ نہیں جانتے کہ جو لوگ ان پابندیوں سے آزاد ہیں ان کے اوپر کتنی پابندیاں ہیں. تو آج کی بات میں آپ کے سامنے یہ کہنے والا تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہمیں ملتی ہے ہم اس کی شکل بگاڑ دیتے ہیں, دوسری جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے, ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں, اور ناقدری کی پھر جو سزا ہوتی ہے پھر وہ سزا ہمیں مل جاتی ہے. تو قرآن اور رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. ایک تو اس کا مفہوم نہیں بگاڑنا چاہیے, اس کو کسی تماشے کے لیے نہیں بنانا چاہیے کہ وہ یہ تماشا بنے گا. جس رات قرآن اترا تھا ہمارا خیال, لوگوں کا خیال کہ شعبان میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, لہذا اب اس کو چراغاں بنایا جائے اور نعتیں اور تریقیہ اور 4 بیتیں پڑھے جائیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. مسلمانوں کا طریقہ اپنے نبی کا اتباع, صحابہ کرام کا اتباع. اور آخری بات جو تھی وہ یہ ہے کہ استقبال رمضان کیجیے. اب جو جتنے روزے باقی ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ روزے رکھے جائیں. میں خود بھی ان کے لیے اتنا وہ نہیں ہوں, میں اپنے اندر بھی اتنی ہمت نہیں پاتا. اور صحیح بات یہ ہے کہ جب آدمی خود اپنے اندر ہمت نہیں پاتا تو دوسروں کو جو بات کہتے ہیں اس میں بھی وہ جان نہیں ہوتی. مجھے پتہ ہے کہ اس بات میں جان نہیں ہوگی, لیکن بہرحال ہے یہ امر ضروری, امر ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رمضان کیا چیز ہے اور رمضان کی برکات کیا ہے, پہلے سے اس کے لیے تیاری ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.